علیکم. میں حاضر ہوئی ہوں آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. وہ ایسی سچویشن ہے جس میں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یعنی مڈل سچویشن. تو سر اس ٹاپک پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ڈیسیژن کیا ہو؟ دیکھیے, ایک تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ آپ ہمیشہ ہر چیز کے دونوں پہلو دیکھیں کہ یہ کام میں کروں یا میں نہ کروں. جو کرنے والے پوائنٹس ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں اور جو نہ کرنے والے پوائنٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. مثال کے طور پہ ہماری زندگی میں بڑے موٹے موٹے سے کام ہوتے ہیں اور ہم بڑی آسانی سے ڈیسیژن کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ چیز خریدنی ہے, آپ نے گاڑی خریدنی ہے, آپ نے کوئی اور چیز خریدنی ہے, تو آپ دیکھتے ہو کہ بھائی میرے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنے کی یہ گاڑی ہے اور میں ادھار لینا نہیں چاہتا کسی سے, لہذا میں گیا اور میں نے خرید لی اور میں آ گیا. لیکن کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈائلیما, ہم کریں یا نہ کریں. اب وہ کیا کیا سچویشن ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ہمارے نمبر اچھے آ جاتے ہیں اور ہمارے کیریئر میں ہمیں مثال کے طور پہ ایک اسپیشلٹی پہ بھی داخلہ مل رہا ہے, دوسری بھی مل رہا ہے, تیسری پہ بھی مل رہا ہے. اب ہم پریشان ہیں کہ ہم ان میں سے کیا چوز کریں. یا مثال کے طور پہ بعض اوقات ہمارے یہاں ایسا کوشچن پیدا ہو جاتا ہے اسپیشلی لڑکیوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ بھی, کہ شادی کے لیے کوئی رشتہ آ گیا کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا یہ ہمیں یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, تو یہ ڈائلیما آ گیا. یہ فیملی میں بھی ہوتا ہے نا, سپوز ایک کزن کا آ جائے ہاں اور ایک باہر کا آ جائے, باہر, تو اس ہم میں بھی کیا کریں. تو میں ایک آپ کو جنرل پرنسپل بتانے لگا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ڈائلیما آ جائے تو میری یاد رکھیے گا یہ میری بات, کہ پھر آپ اپنے دماغ سے ڈیسیژن نہ کریں, یعنی کانشیس سے ڈیسیژن نہ کریں, بلکہ اپنے سب کانشیس سے ڈیسیژن کریں, چھوڑ دیں لاشعور پہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شعور اور لاشعور کا فرق کیا ہے. دیکھیے, شعور آپ کے لاجک کو مانتا ہے کہ 2+2=4 از شعور, 3+2=5 از شعور. لاشعور آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں 2+2=4, لیکن 4 صحیح نہیں ہے تمہارے لیے, 3 زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے. یہ فرق ہے دونوں میں. اب آپ کو میں ایک مثال سے آپ کو وہ کرتا ہوں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کو صبح انٹرویو دینے جانا ہو تو آپ اپنی امی کو کہتے ہو کہ مجھے 6 بجے اٹھا دینا, پھر آپ الارم کلاک لگا دیتے ہو کہ میں 6 بجے اٹھ جاؤں. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کو جگانے سے پہلے ہی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ آنکھ کھولنے والا آپ کا لاشعور ہوتا ہے. آپ کا لاشعور جو ہے وہ اتنا سنسیئر ہے آپ کے ساتھ, وہ اتنا محبت کرنے والا ہے آپ کے ساتھ, لیکن ہم لاشعور کے ساتھ نا اتنے سنسیئر نہیں ہوتے, ستیلوں والا رویہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں, رات کو آپ سوئے ہوئے ہو, سردیوں کا موسم ہے, آپ کا کمبل کہیں دور پڑا ہوا ہے اور آپ کو سردی لگ رہی ہے. سوتے سوتے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ وہ کمبل اٹھاتے ہو اور اٹھا کے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہو. یہ لاشعور کر رہا ہوتا ہے آپ کا. تو اس لیے اگر ہم دونوں کا کمپیریز کریں تو دیکھیے, شعور جو ہے یہ آپ کی زندگی میں آیا ہے آپ کی پیدائش کے بعد, جو ایکسپیرینس آپ نے حاصل کیا ہے, آپ اسکولوں میں پڑھے, آپ کالجوں میں پڑھے, جو سیکھا آپ نے, یہ آپ کا شعور ہے. لاشعور آپ کی جینیٹک میموری سے آ رہا ہے. آپ کے پردادا کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے دادا کے ساتھ کیا ہوا, یہ ساری انفارمیشن بھی آپ کے لاشعور سے ہوتی ہوئی آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے. تو اس لیے زندگی میں جب آپ کو کوئی پرابلم آئے, پہلے تو آپ اپنے شعور کو استعمال کریں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ شعور کو استعمال نہ, سب سے پہلے آپ اپنے شعور کو استعمال کریں. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, آپ سوچیں یہ کام ٹھیک ہے میرے لیے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے میرے لیے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ مجھے ڈائلیما ہے کہ میں یہ کروں یا میں نہ کروں, تو پھر فیصلہ لاشعور پہ چھوڑ دیں. اب لاشعور پہ فیصلہ چھوڑنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل بات تو وہ ہے نا, ہاں دیکھیے, اگر آپ
چاہتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہیں، آپ اپنے لاشعور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور کوئی چاہے جس طرح میں نے کہا شادی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ ایک کام کریں. آپ کام یہ کریں کہ ایک کس طرح کا کاغذ لیں، اس کے 2 حصے بنائیں. یہ ٹھیک ہے، یہ 2 حصے بنا دیا. ایک حصے پہ آپ لکھیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، یا آپ کہتے ہو کہ نہیں میں نے سائیکالوجسٹ بننا ہے، تو آپ لکھو اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو مجھے یہ نوکری ملے گی، میری تعریف زیادہ ہوگی، میرے ڈیز ایسے ہوں گے، پیسہ میرے پاس زیادہ آئے گا، میں نے آگے جو شادی کرنی ہے میں ڈاکٹر سے کر لوں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے پوائنٹس آپ نوٹ کر لو. دوسرے پہ آپ یہ نوٹ کر لو کہ ہاں ڈاکٹر تو میں بننا چاہ رہی ہوں لیکن میرے نمبر کم ہیں، لیکن چلو اگر اس کے برابر آ بھی جاتے ہیں لیکن میں اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں کر سکتی. میں ایسا ہی کام کر سکتی ہوں کہ جو چھوٹی سی نوکری ہو تو سائیکالوجی کے اندر میں لیکچرار لگ جاؤں گی، یا میں تھوڑے سے سیشن دے دوں گی، ٹھیک ہے، تنخواہ مجھے پھر بھی اتنی مل جائے گی. اور پھر یہ ہوگا کہ جہاں میں نے شادی کرنی ہے ادھر کا بھی پریشر نہیں ہوگا، یا واٹ ایور. یہ میں اپنے خیالی آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں. یہ آپ ان پوائنٹس کو یہاں لکھ لیں، ان پوائنٹس کو یہاں لکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کاغذ کو پکڑیں اور اس کو پھاڑ دیں. ٹھیک ہے، اور اس کو پھاڑیں اور پھاڑ کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس ماحول سے نکال کے وہ کام جو آپ کی پسند کا کام ہے، کچن میں چلے جائیں، کوئی پیزا بنا لیں، کوئی سینڈوچز بنا لیں، کسی سہیلی سے فون پہ بات کر لیں، گانا سن لیں، کتاب پڑھ لیں، کوئی مووی دیکھ لیں، اور اپنے آپ کو بزی کر لیں. جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ. آپ سمجھے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کو 2 گھنٹوں بعد، 10 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے آپ سو جائیں، صبح جو گٹ فیلنگ آئے گی آپ کو، دیٹ ول بی دا رائٹ آنسر. جو گٹ فیلنگ میں آپ کو بتائیں گے نا کہ نہیں تم بیٹا ڈاکٹر نہیں بنو، سائیکالوجسٹ بنو، وہ غلط نہیں ہوگا. صحیح ہوگی. یا نہیں بیٹا سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہی بنو اور محنت کر لو، وہ صحیح ہوگا. سو دس از ون وے. ایک طریقہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب ڈائلیما میں ہوتے ہو تو اپنی، اگر آپ لڑکی ہو تو کسی سہیلی کو بلا لو، آپ لڑکے ہو تو کسی دوست کو بلا لو. اس دوست کو بلا کے اس کے سامنے شو کرو کہ میں بڑی پریشان ہوں، اور آپ اسے کہو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں یہ کروں یا یہ نہ کروں. دیکھو بیٹا، یا دوست یا سہیلی ہے جو بھی ہے، اگر میں یہ کروں تو اس کے یہی فائدے ہوں گے، اگر میں یہ کروں تو اس کے یہی فائدہ ہوں گے. تو اب اس سے پہلے کہ وہ آپ کو جواب دے کہ نہیں، اس کی عقل پہ نہ جاؤ، اس کی باتیں سنو، اور جب پوری بات ہو جائے تو اسے کہو اچھا یار دفعہ کرو، بعد میں بات کریں گے، اور چھوڑ دو، اور اسے کہو چلو آؤ چلتے ہیں اپنا کچن میں، چلتے ہیں کوئی مووی دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹاپک دونوں میں ڈائیورٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ گھنٹوں کے بعد یا پورے ایک دن کے بعد جو آپ کو فیلنگ آئے گی، وہ فیلنگ جو آپ کی آئے گی وہ آپ کا سب کانشیس کا میسج ہوگا آپ کو. میرا یہ ذاتی خیال ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ مانیں یا نہ مانیں، یو شوڈ لسن ٹو دیٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب کانشیس آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ سے کبھی چلاکی نہیں کرتا، وہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے. ہم اس سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کو آزمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے سب کانشیس کو. نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ بی ویری سنسیئر، وی شوڈ بی ویری کلیئر. سو آئی تھنک یہ طریقہ ہے ڈائلیما سے نکلنے کا. اوکے اوکے. امید کرتی ہوں آپ کو اب سمجھ آ چکا ہوگا کہ شعور اور لاشعور میں فرق کیا ہے، اور اگر آپ لوگ ڈائلیما کی سچویشن میں پھنس جائیں تو پھر اپنا کام آپ نے لاشعور پہ کیسے چھوڑنا ہے. شکریہ اینڈ اللہ حافظ.